جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے تو بھی آپ کو اپنے چینل القرآن ٹرانسلیشن میں خوش آمدید کہتا ہے۔ تو لیسن نمبر 11 ہم نے پڑھ لیے تھے اور 12ویں لیسن کے ساتھ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور بات چل رہی تھی ہماری کہ لیسن ہم نے 31 آیت تک تو پڑھ لیا تھا، اور بات چل رہی تھی کہ فرشتے کہہ رہے ہیں جی ہم بڑے عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے کہہ رہے ہیں جی اس کو کیا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے ہیں۔ تو چلتے ہیں آگے کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فرشتوں سے اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ ان چیزوں کا نام بتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پیش کی تھی۔ اس کی جو میں نے ساری ڈیٹیلز جو ہے نا وہ آپ کو ایک علیحدہ لیکچر میں جو ہے نا وہ ویسے ہی آیتوں سے ہٹ کے تفسیر جسے کہتے ہیں ہم، ساری ڈیٹیل میں ایک کہانی کی صورت میں جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو چلیے آج پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہے قالو وہ بولے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پہ۔ قالو وہ بولے، انہوں نے کہا سبحانک معنی ہوتا ہے پاک ہے، پاکی ہے، قا تجھے، سبحانک تجھے پاکی ہے، لا کا معنی ادھر کریں گے ہم نہیں، علم جانتے، لا کا معنی ہوگا کے لیے واسطے، نہ ہمارے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر، اللہ کا معنی ہوتا ہے مگر، علاوہ، سوا، یہ اللہ کے معنی ہوتے ہیں۔ اللہ مگر، ما جتنا یا جو، علم تنا علم سکھایا، تا تو نے، نہ ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ اب فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولے کہ اے اللہ تجھے پاکی ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ انا کا معنی ہوگا بے شک، قا انا بے شک، قا تو، انتا تو ہی، العلیم علیم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، اور اس کے بعد ہے حکیم کہتے ہیں حکمت والے کو۔ تو فرشتے اب ساری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ بولے بے شک پاک ہے تو، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں تو کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، ہم بس جو ہے نا وہ اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ مطلب کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، اس کو اور کوئی اسی چیز کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ تو کئی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جی وہ بارش برسائیں گے، وہ اور کچھ نہیں کر سکتے، صرف بارش برسائیں گے۔ اس طرح کے کام جو ہے نا وہ ہر فرشتے کو ایک اسپیسیفک جو ہے نا محسوس کام اس کو دیا گیا ہوا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ تو چلیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ قالا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالا فرمایا، یا آدم، یا کا معنی ہوتا ہے اے آدم، آدم علیہ السلام، ام بھی کا معنی ہوتا ہے خبر دو، ہم ان کو۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام ان کو خبر دے دو بھی اسمائہم، ان کے ناموں کے ساتھ، مطلب جو چیزیں سامنے پیش کی گئی تھی نا فرشتوں کے، ان کو نام بتانے کے لیے کہا گیا تھا، تو ان کا جو ہے وہ نام بتانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا نام بتا دو۔ پس لما جب امبا کا معنی ہو گیا خبر دے دی، بتلا دیا، ہم ان کو، بھی اسمائہم ان چیزوں کے ناموں کے ساتھ، فرمایا اے آدم ان کو سب چیزوں کے نام بتا دو۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام ان کو بتا دیے، قال، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال فرمایا، علم کا معنی ہوگا کیا، لم نہ، اکل میں نے کہا تھا، میں کہتا تھا، لکم لا کا معنی ہوگا کے لیے واسطے، کم تمہارے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرمایا کیا میں نہ کہتا تھا تمہیں، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیبہ پوشیدہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں، غیب سماواتی آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، بے شک میں سب آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، سب آسمان و زمین کے غیب جانتا ہوں، اور عالم میں جانتا ہوں، ما جو تبدونا کا معنی ہوتا ہے تم ظاہر کرنا، تا شروع میں آ گیا تو اس لیے تم ہوگا، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، اور ما جو کن تم ہو تم تکتمون چھپاتے۔ تو ساری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں نہ تمہیں کہتا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی سب چھپی ہوئی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تو یہ ہو گیا آیت، وا کا معنی ہو گیا اور، اس کے بعد ہے از کا معنی ہو گیا جب،
اس کا معنی جب ہو گیا، کلنا کل کا معنی کہا، فرمایا نہ ہم نے، وائز کل، اور جب ہم نے فرمایا، للملائکاتی، ملائکہ کا معنی ہوتا ہے فرشتے، فرشتوں، تو للملا اور اس کے ساتھ ہے لی کا معنی ہوگا کے لیے، واسطے، وائز کلنا للملائکاتی، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا اسجدو کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرو تم، آدم علیہ السلام کا واسطے، پس سجدو سجدہ کیا انہوں نے، اللہ ادھر ہم کریں گے سوائے کر لیں، علاوہ کر لیں، مگر کر لیں، اس کے بعد ابلیس نے، شیطان نے۔ تو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ابا کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا، وکانا، وا کا معنی ہوگا اور، کانا ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ تو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور انکار کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اگلی آیت ہے، وا کا معنی اور، قلنا ہم نے فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن مطلب مسکن، سکون کی جگہ رہو، اسکن رہو، انتا کا معنی ہوتا ہے تم، وا اور، زوج کا معنی بیوی، پتہ ہے آپ کو، کا تمہاری، انتا و زوج کا تم اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں رہو، وا اور، کلا کا معنی ہوتا ہے کھاؤ، دونوں کھاؤ، مطلب جمع کا سیگا ادھر، وا کلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، راغدن سیر ہو کر، حیثو جہاں سے، حیثو کا معنی ہوتا ہے جہاں سے، تم کا معنی ہوتا ہے تم چاہو، آگے ما آ گیا ہے تو جمع کا سیگا آ گیا کہ جہاں سے تم دونوں چاہو وہاں سے پیٹ بھر کر کھاؤ۔ اور جب پچھلی آیت تو شاید مجھے تھوڑا سا بھول گیا، انتا و زوج کا، اور ہم نے فرمایا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور یہاں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو پیٹ بھر کر، وا کا معنی ہوگا اور، لا نہ تقربا، تم دونوں قریب جاؤ، تقرب کا معنی ہوتا ہے قریب جانا، با آ گیا جمع کا سیگا آ رہا ہے یہاں پہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت اما حوا کی بات ہو رہی ہے، تو ولا اور نہ تقربا، تم دونوں قریب جاؤ، حاضی کا معنی ہوتا ہے اس، شاجراتا، درخت کے، شجر درخت کو کہتے ہیں، اس درخت کے پاس، اور تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا، پس تکونا ہو جاؤ گے تم، من سے ظالمین، ہاتھ سے بڑھنے والوں میں سے، اور تم دونوں اس درخت کے پاس مت جانا کہ ہاتھ سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو حضرت اما حوا کیسے پیدائش ہوئی ان کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ابلیس کا کیا کردار تھا، وہ میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کو بنا کے، تو وہ بھی میں لیکچر اپلوڈ کروں گا۔ تو یہ تھا ہمارا لیسن نمبر 8، اور اگر اس میں کسی کو کوئی ایشو وغیرہ ہے تو وہ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے، اور لیسن نمبر 11 کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے، اگر کسی کو چاہیے تو وہ ادھر سے جا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو کل تک کے لیے رکھیے گا اپنا خیال، اللہ حافظ۔